بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، آج 1 مئی ہے اور یہ غیر مسلموں کا دیا ہوا کلچر ہے۔ فادرز ڈے، مدرز ڈے، اینیورسری، برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے اور آج لیبر ڈے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا مزدوروں کا احساس سال میں صرف ایک دن ہی ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا، احادیث بہت ساری ہیں، لیکن صرف ایک حدیث پر ہی گزارا کرنا کافی ہوگا، اکتفا کرنا کافی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ حکومت جتنے مرضی قانون بنا لے، سب سے بڑا قانون اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی ہے، جو آج انقا ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی یک طرفہ بات نہیں کیا کرتا، چونکہ مسئلے کی جڑ، مصیبت کی جڑ دین سے دوری ہے۔ نہ مزدوری کرنے والا اللہ سے ڈر رہا ہے اور نہ مزدور کو اجرت پر رکھنے والا اللہ سے ڈر رہا ہے۔ نتیجہ مزدور ہڈ حرامی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے۔ میری بات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس عمارت میں آپ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، اس مسجد میں میں نے الحمدللہ اس کو شہید کروانے سے لے کر آخر تک سارا کام کروایا ہوا ہے۔ بڑے تجربے اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بات آج میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ چاہے آپ مزدور ہیں، چاہے آپ مالک ہیں، رب کائنات سارے کے سارے مسئلے خود بخود حل فرما دیں گے۔ دوسری بات جو ہماری اکثریت کو یقینی طور پر پسند نہیں آئے گی وہ یہ کہ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ کی زمین پر سب سے سستا اور سب سے زیادہ مشقت والا مزدور کون سا ہے؟ وہ ایک ایسا مزدور ہے جس کی زندگی میں چھٹی ہے ہی نہیں اور جس کی ذمہ داری 24 گھنٹے ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے کون؟ پتہ چل گیا؟ بھائی خالد جی جانور رکھے ہون تے کیا جانا نا ڈنگراں نال ڈنگر بننا پیندا ہے یا نہیں؟ تو جے 6:30 بجے دھار روزانہ کٹ دے 6:45 کٹو گے تو کوئی حرج ہے نہیں۔ تے جے 12:40 تے زہر دی نماز ہے، منٹ ہو گئے 41، میدے چ اینٹھن مروڑ، کی خیال ہے؟ دل کے واش روم جانا پہ جائے، وہ مولوی ہو کے 1 منٹ لیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم دین دشمنی کرتے ہیں، دین دشمنی۔ میں آپ کو پتہ کبھی سیاسی باتیں نہیں کیا کرتا۔ حکومتوں کے، جمہوری حکومتوں کے اپنے مفادات ہوں گے، باڑ میں جائیں، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں۔ لیکن حکومت پنجاب نے اعلان کر دیا ہم امام اور خطیب کو ماہانہ 25,000 روپیہ دیں گے، اور یقین جانیے کئیوں کو تکلیف ہو گئی، پخانے لگ گئے کئیوں کو، اتنی زیادہ تک لو جی مولوی بکنا شروع ہو گئے۔ اگر مولوی بکنا شروع ہو گیا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان کا ہر سرکاری ملازم پہلے بکا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو۔ مجھ سے پوچھو سردیوں میں
فجر کی اذان 5:36 تک جاتی ہے فجر. کیوں جی؟ ہے نا 5:36 پر. مولوی نے تب بھی وقت پر اذان کہنی ہے. اور گرمی کے موسم میں فجر کی اذان 3:11 تک پیچھے آتی ہے. اس نے پھر بھی کہنی ہے. جتنے میرے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، کتنے جنازے آج تک علماء کرام کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں. الٹا ہمیں کہا جاتا ہے، میں کئی جگہ جنازہ پڑھانے گیا، استاد جی ذرا 5 منٹ لیٹ کر لو جی آ رہے ہیں. تو میں کہا جڑے کھلوتے نے آ کے 1.25 گھنٹے تو انہوں کا کی قصور ہے؟ جڑا 3 بجے جنازے تے نہیں پہنچ سکیا وہ 3:30 نہیں پڑے گا. کتنی عیدیں آج تک مولوی صاحب کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہیں جی. کتنی نمازیں آج تک مولوی صاحب کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہیں. یار مولوی بھی انسان ہے، بسا اوقات اس کو وضو کرتے ہوئے تخیر ہو سکتی ہے. اب میرے جیسا بندہ جسے اللہ نے چھوٹا سا حلقہ دیا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عین جماعت سے 1 منٹ پہلے بیرون ملک سے کسی بھائی کی کال آ جاتی ہے، استاد جی ہم 6-7 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے بڑا سنجیدہ نوعیت کا، آپ کی مہربانی 2 سے 3 منٹ دے دیں. ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ تھلے ڈانگا میرے واسطے تیار کھلوتیاں نے. کیوں جی مستری صاحب کھلوتیاں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ وہ جی نماز اگے کر دو. اور میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو میرے بیٹے کا جنہوں نے حرام کوئی مگر پشا دے نالی مگر پڑھا دے. وہ یار میرج حال میں جا کے بیکار ترین کھانا جو بیکار ترین گھی کے اندر پکتا ہے وہ کھانے کے لیے تم 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو. اور مسجد کون سی جگہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا، زبانی تلاوت نہیں کر رہا، کوئی ذکر اذکار درود شریف نہیں پڑھ رہا، استغفار نہیں پڑھ رہا، نوافل نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. کس انتظار میں؟ کہ جماعت کھڑی ہو تو میں نماز ادا کروں. فرمایا اللہ کے فرشتے اس کا اجر نمازی کی حیثیت سے لکھتے رہتے ہیں. ہمیں تو نماز پڑھتے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے نا. فرمایا کہ بندہ فرض نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو یوم مئی کے حوالے سے میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مشقتی اور سب سے کم وظیفہ لینے والے اس مزدور کا بھی کچھ خیال کیا کیجیے. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے بھائی؟ آپ لوگ اس بات پر گواہ ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کبھی یہاں اس حوالے سے اعلان کبھی ہے کہ بھائیوں سے پیار محبت کے ساتھ بات کہہ دوں کہ بھائی مسجد کا فلاں کام ہونے والا ہے تو جس کو توفیق ہے وہ ادائیگی کر دے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں بھائی جس نے دینے میرے اوپر احسان کوئی نہیں. اس کی وجہ میں نے یہ کلچر ہی نہیں رکھا. میں نے اپنی مسجد کے اندر یہ کلچر رکھا ہی نہیں کہ مسجد میں 100 روپیہ 100 دے کے تو مولوی کے سر پہ چڑھ جانا. بھائی تم نے مسجد کو دیے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ میرے سر کا تھا احسان جی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طبقے کو کچھ نہیں دے سکتے تو 2 چیزیں ضرور دیجیے. پہلی عزت، ادب اور احترام. کیوں؟ یہ لوگ ہیں تو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ لوگ ہیں تو ہمیں پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، یہ لوگ ہیں تو ہمیں حلال و حرام کا پتہ ہے. جس دن مولوی نے اپنا کام چھوڑ دیا نا تو لگ تو لو جانی، نہ مردے نوان واسطے کچھ لبے گا، تو نہ دفنان واسطے کو لبے گا، تو نہ جنازے بنانے واسطے کو لبے گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے دعا کریں، اس طبقے کو کم از کم عزت اور احترام تو دے جو کہ ان کا حق ہے. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہم بات تھی. 1 مئی کے حوالے سے ساری دنیا کے مزدوروں پر ہمیں ترس آتا ہے، لیکن مولوی چونکہ معاشرے کی سب سے شریف بیوی ہوتا ہے، لہذا جنہوں کروں دوجے منگیا سال نہیں ملتا وہ بھی آ کے مولوی دے پیا چڑھائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے علماء کی عزت اور قدر اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ علماء ہمارے محسن ہیں، رب کائنات ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے مال و عزت میں، زندگیوں میں، علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کو ان کا حقیقی مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے.